ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ مقدسہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چند پیاری پیاری سنتوں کو آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن مقدسہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی سب سے اچھی پیروی ہے، رسول اللہ کی پیروی سب سے بہترین پیروی ہے۔ ہم سب کو اپنے رسول کی پیروی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہر دن جن سنتوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان سنتوں میں سے ایک سنت سرما لگانا بھی ہے، تیل لگانا بھی ہے، کنگھا کرنا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے، مسواک کرنا بھی ہے۔ انہی میں سے چند سنتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ سرما لگانا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری پیاری سنت ہے، ہم سب جانتے ہیں اور اسی لیے ہم لگاتے بھی ہیں، تاکہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا بھی فائدہ مل جائے اور دنیاوی فائدہ بھی ہماری آنکھوں کو حاصل ہو جائے۔ سرما لگانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کب یعنی کس وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کیا صبح کے وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے؟ کیا شام کے وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے؟ کیا دن کے وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے؟ کیا رات کے وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے؟ آخر کس وقت میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے؟ تو مسلمانوں، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہمیں مسکرا کر یہ جواب دے رہی ہے کہ وہ دنیا کے باشعور مسلمانوں، سنو، رات کے وقت میں سونے سے پہلے سرما لگانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ رات کے وقت میں سونے سے پہلے سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اب کون سا سرما
ہم لگائیں؟ ہمارے نبی کون سا سرما لگاتے تھے اور اپنے صحابہ سے کس سرما کو لگانے کا حکم دیا کرتے تھے؟ سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم سرمائے اسمد کو استعمال فرمایا کرتے تھے، سرمائے اسمد کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی اسمد کا سرما استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ سرما آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے، پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے سرمہ اسمد۔ اب یہ سرما نہ ملے تو کوئی بھی سرما آپ لگا سکتے ہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل ہو جائے گا، سنت مصطفیٰ پر عمل ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا ہم دن کے وقت میں نہیں لگا سکتے ہیں سرما؟ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دن کے وقت میں کیا ہم سرما نہیں لگا سکتے؟ حضرات، آپ جب چاہے لگا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، روک نہیں ہے، لیکن جب آپ دن کے وقت میں لگائیں گے، صبح و شام کے وقت میں لگائیں گے تو صرف ایک فائدہ ملے گا، جب آپ رات میں سونے سے پہلے لگائیں گے تو آپ کو دو فائدہ ملے گا، دو فائدہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی آنکھوں کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ رات میں سونے سے پہلے سرما لگانے میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ اس طریقے سے زیادہ دیر تک سرما ہماری آنکھوں میں رہتا ہے، تو ہماری آنکھوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ہماری آنکھوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب کیسے لگائے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنی سلائی دائیں آنکھ میں اور کتنی سلائی بائیں آنکھ میں سرما کی لگائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سنیے، اس کے متعلق جو ہے 3 اقوال ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم اپنی دونوں آنکھوں میں 3 سلائی لگایا کرتے تھے، سرما کی 3 سلائی لگایا کرتے تھے، یعنی 3 مرتبہ دونوں آنکھوں میں۔ بعض روایتیں کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم اپنی دائیں آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں طرف کی آنکھ میں 2 سلائی لگایا کرتے تھے، اور بعض روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم دونوں آنکھوں میں 2 سلائی لگایا کرتے تھے، اور پھر 1 سلائی دونوں آنکھ میں پھیر لیا کرتے تھے، 1 سلائی دونوں آنکھ میں پھیر لیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، ان تینوں طریقوں پر عمل کرتے ہوئے سرما آپ لگایا کرو، تاکہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کی آنکھوں کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائے، آپ کی آنکھوں کو دنیاوی فائدے بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے سرما آپ اکثر و بیشتر لگایا کرے، ممکن ہو تو روزانہ سونے سے پہلے آپ لگایا کرے اور حضور کی اس سنت پر عمل کیا کریں۔
دیکھیے خوشبو لگانا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور پیغمبر اعظم خوشبو سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، خوشبو آپ استعمال بھی فرمایا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں، کونین کے داتا فرماتے ہیں، غریبوں کے ماوا و ملجا فرماتے ہیں کہ سنو، خوشبو کے تحفے کو کبھی رد مت کرو، خوشبو کے تحفے کو کبھی رد مت کرو، کیونکہ یہ ہلکی بوجھ والی اور پاکیزہ مہکنے والی چیز ہے، ہلکی بوجھ والی اور پاکیزہ مہکنے والی چیز ہے، اس لیے خوشبو آپ استعمال کیا کریں۔ سر کے بالوں میں اور داڑھی میں بھی خوشبو لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن سر کے بالوں اور داڑھی میں خوشبو لگانا ہو تو سب خوشبو نہ لگائیں، صرف دیسی خوشبو استعمال کریں، صرف دیسی خوشبو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل بازاروں میں جو عطر ملتا ہے، جو خوشبوئیں ملتی ہے، اس میں زیادہ تر کیمیکل ملے رہتے ہیں۔ اگر اسے آپ سر کے بالوں میں لگائیں گے، داڑھی میں لگائیں گے، تو وقت سے پہلے ہی آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، آپ کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اس لیے ان دونوں جگہوں پر لگانا ہے تو دیسی خوشبو کا استعمال کریں، اور سینٹ سے بچتے رہے، جسے آپ کے بھاشا میں سینٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ سینٹ میں الکحل ملی رہتی ہے، یعنی شراب ملی رہتی ہے۔ تو جس خوشبو میں الکحل ملی ہو، شراب ملی ہو، اس کا لگانا، اس کا سونگھنا اور اس کا دیوار پر چھڑکنا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ اس لیے الکحل والی خوشبو نہ لگائیں۔ اب آپ میں سے کسی کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آج کل بازاروں میں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوشبوئیں مل رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک عطر مل رہا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کس میں شراب ملی ہوئی ہے اور کس میں نہیں ملی ہوئی ہے؟ تو سنو مسلمانوں، اس کے پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس خوشبو کو اپنی ہتھیلی پر رکھو، اگر رکھتے ہی وہ خوشبو اڑنے لگے، وہ خوشبو اڑنے لگے اور ہتھیلی کو ٹھنڈک پہنچانے لگے، تو سمجھ جاؤ اس میں الکحل ملی ہوئی ہے، اس میں شراب ملی ہوئی ہے، اس کا لگانا ناجائز ہے۔ اور جو خوشبو جمی رہے، سمجھ جاؤ کہ اس میں شراب نہیں ملی ہوئی ہے، اس کا لگانا جائز ہے۔ تو الکحل والی خوشبو کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہتھیلی پر رکھے، ہتھیلی پر رکھے، اگر وہ اڑنے لگے یا ہتھیلی کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائے کہ اس میں شراب ملی ہوئی ہے، پھر ایسی خوشبو مت لگائیے۔ آقا خوشبو سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، جبکہ پیغمبر اعظم کے پسینے سے خود ہی ایسی خوشبو نکلا کرتی تھی، ایسی خوشبو نکلا کرتی تھی کہ جس سے گلیاں بھی معطر ہو جایا کرتی تھی، دیوار بھی مہک اٹھتی تھی، مکان بھی مہکنے لگتا تھا اور دیوانوں کی طبیعت بھی مچلنے لگتی تھی۔ جبھی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی کستوری میں یا کسی بھی عطر میں وہ خوشبو نہیں پایا جو خوشبو میں نے حضور کے پسینے میں پایا۔
جو خوشبو میں نے حضور کے پسینے میں پایا۔ اور زرقانی کی روایت کہتی ہے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، جب کائنات کے دولہا کی ولادت ہوئی تو آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلی، ایسی خوشبو نکلی کہ پورا گھر معطر ہو گیا، پورا گھر مہکنے لگا۔ اس لیے اگر ہم اپنے پیارے آقا سے محبت فرماتے ہیں تو ہمیں خوشبو بھی لگاتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس ترقی یافتہ دور میں ہم اپنے پیارے نبی کی ایک بہت ہی پیاری سنت یعنی مسواک کرنے کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسواک کرنا حضور کی وہ پیاری سنت ہے جسے پیارے آقا کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ پیغمبر اعظم دن یا رات میں جب بھی سو کر بیدار ہوا کرتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور مسواک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مسواک میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، مسواک کیا کرو، مسواک کیجئے گا تو روزی میں آسانی اور برکت ہوگی، مسواک کیجئے گا تو درد سر دور بھاگے گا، مسواک کیجئے گا تو سر کی تمام رگوں کو سکون ملے گا، مسواک کیجئے گا تو بلغم دور ہوگا، مسواک کیجئے گا تو معدہ مضبوط ہوگا، مسواک کیجئے گا تو دل پاک ہوگا، مسواک کیجئے گا تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، مسواک کیجئے گا تو آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، مسواک کیجئے گا تو خوش بیانی کی طاقت پیدا ہوگی، مسواک کیجئے گا تو عقل میں تیزی آئے گی، مسواک کیجئے گا تو منہ کی صفائی ہوگی، مسواک کیجئے گا تو رب کی خوشنودی حاصل ہوگی، مسواک کیجئے گا تو رب کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس لیے سرما بھی لگاتے رہیے، خوشبو بھی استعمال کرتے رہیے اور مسواک بھی کرتے رہیے، اپنے آقا کی سنتوں پر اس طرح عمل کرتے رہیے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں اکٹھا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔